اللہ کی رضا میں کچھ جان قربان کرنے کا ارادہ ہو تو پھر آپ کے لیے اس وقت مبارک ہوگی جب آپ کا مال آگے تسلیم کر لے تو قبول کر لے. تو اول تو قبول نہیں کرنا. وہ کہانی نہیں سنی آپ نے؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے یہ آپ لوگ نہیں پہنچنا. آپ ایک دفعہ کا ذکر شروع ہو گیا تو کہانیاں شروع ہوگی. ایک آدمی کہ اس نے سنا تھا کہ لکھنؤ کے شہر میں جیب کاٹنے والے بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اس نے کہا چلو ہم بھی دیکھتے ہیں. دیکھنے ہم بھی گئے, دیکھے تھی بھی کتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اس نے جیب میں چند روپے ڈالے, چاندی کی پرانا زمانہ, تو کھوٹے سے روپے تھے ڈالے اور چلا گیا چاندنی چوک میں پھرتا رہا. شام ہوگی تو ایک جگہ چائے پی رہا تھے, بڑے آرام سے بولا, اپنے آپ میں بات کرا, سنا بڑا سنا کہ بڑے یہاں کے ایکسپرٹ تھے جیب ٹکرے, صبح سے شام تک پھر رہا ہوں, ہمیں تو کوئی جیب ٹکرا ملا ہی نہ. ایک بڈھا بابا بیٹھا ہوا تھا آہستہ بات کرنے والا, کہتا ہے تجھے کیسے ملتے, تیرے پیسے تو میں گرم کر کے تھک گیا ہوں, وہ ہے نہیں کھوٹے, میں واپس بھی ڈال گیا ہوں. اس لیے اگر مال کھڑا نہ ہو, ایک تو مال کھڑا نہ ہو, دوسری پھر حفاظت کی راہ سوچو, اور تیسرا پھر رزاق کا اندر نام بھی لکھا جائے. ان کے لیے دعا کرو, چلو ان کی خواہش پوری ہو. اچھا ہم آپ کے لیے دعا کرتے, چلو پھر بھی خواہش نہیں کی پوری ہو. تو رضا والے جو ہے نا اور ہوتے ہیں, رضا والے چاہتے ہیں رابطہ کہ یا اللہ دیکھو. بس اب اس میں نقطہ ہے, نقطہ اگر آپ نقطے کو یاد رکھ لو تو پھر نقطہ آپ کے اندر بہت سارے واقعات پیدا کر دے گا. اللہ کریم, اللہ کو آپ نے دیکھنا چاہیں گے. یہ تو آزاد ہو گئے اس بات سے کہ جی اللہ کو میں پہچان سکا, وہ باقی اللہ تھا, میں سمجھا کہ کوئی اپنے عزیز ہے. اللہ کو آپ دیکھنا نہیں. اللہ آپ کے خیال کا نام بلکہ حسن خیال کا نام ہے. آپ کے خیال کا نام ہے بلکہ حافظ حسن خیال کا نام ہے. آپ کے یقین کا نام ہے بلکہ یقین محکم کا نام ہے. اگر یقین نہ ہو تو اللہ کبھی آپ کا راستہ روکتا ہے. اگر یہ بات ہوتی تو کافر پھر دنیا میں بڑے پریشان ہوتے نا. اس لیے بات یہ ہے کہ اللہ کریم جو ہے وہ آپ کے یقین کی صورت کے ساتھ ہے. اللہ کریم جو ہے وہ آپ کے اعتماد کی شکل کے ساتھ ہے. اللہ کریم جو ہے وہ آپ کی تسلیم کے انداز سے ہے. اگر آپ ماننے والے ہو تو اللہ ہے. اللہ کا ثبوت کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں ثبوت ہے یہ کافی ہے. مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد ہوگا وہی اللہ کو مانیں گے نا. میں پہلے بھی بتایا ہوں آپ کو کہ اللہ کریم کا لیے یہ بڑا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر انہوں نے یہ کمال کیا. جو سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اللہ کو دکھائے بغیر بنوا لیا. کسی پیغمبر نے نہیں دکھایا اور بنوا لیا. میں اللہ سے میری ملاقات ہوتی ہے, گفتگو بھی ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام تو کہا کہ ذرا ہماری بھی وہ گفتگو جو ہے وہ ذرا اوور ہیئرنگ کرا دو. ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, اور پھر منوا لی. ابھی بات مطلب ہے اب منوا لی. یعنی کہ نہ ماننے والوں کو ایک ایسی چیز منوا لینا جس کا ثبوت ان کو مہیا نہ کیا جائے. اور ثبوت یہ ہے کہ چونکہ ہم کہہ رہے ہیں, ہم آپ کے اندر رہے ہیں ایک عرصہ, تو ہماری بات سچی ہے, لہذا انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں تو آپ ٹھیک ہی فرماتے ہیں. بات سمجھ نا. تو اللہ کریم کی بات کرتے یہ ثبوت ہے. اب نقطے کی بات ہو رہی تھی کہ نقطہ یہ ہے کہ یہی بات ہو رہی تھی نا نقطے کی بات. لو آپ نقطہ آپ ہی بتا دو تو بھول گیا, کون بتائے گا؟ تو ہر بات جو آپ زندگی میں استعمال کرو نقطہ ہے نا بات. نقطے کی اصل بات یہ ہے کہ اللہ کریم آپ کے یقین کا نام, آپ کی اعتماد کا نام. اللہ مسجود ہے اس لیے کہ آپ ساجد ہیں. اللہ کو ماننے والے جب تک ہے اللہ کا وجود ثابت کرنے کی ضرورت کو نہیں. اور پھر ثابت جب کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر ایک ایسا عذاب آیا پھڑا دینے والا کہ ثبوت مانگنے والے رہے ہی نہ. پھر دنیا نے ثبوت دیکھا, وہ تو ثبوت مانگنے والے رہ نہیں گئے نا. ایک آواز آئی, ایک بھاڑ آئی, ایک واقعہ ہوا, اور پھر وہ ثبوت مانگ رہے تھے. اٹھو ذالک اليوم الحق, یہ وہ دن آ گیا جو ہم آج بتایا تھا
یہی وہ دن ہے، اب اٹھو واقعہ ہو گیا، لیکن وہ اس وقت تھے ہی نہیں۔ تو یہ ایک واقعہ ہے۔ پھر نقطہ بھی بار رہ گیا۔ نقطہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کریم کو اپنے جس یقین سے مانا ہے اس یقین کا تحفظ آپ ہی کے ذمہ، کوئی اور اس کی حفاظت نہیں کرے گا۔ کہ جی میں نے اللہ کو مانا اور آج کل میرا کوئی ماننا کمزور ہو گیا، تھوڑی سی دوائی دے دو، کوئی دوائی نہیں۔ آپ نے مانا، آپ ہی مانو، لیکن نقطہ ابھی جاری ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ آپ نے یقین کے ساتھ جس اللہ کریم کو مانا وہ آپ بہتر جانتے ہو۔ اب یہاں دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ جب اللہ کا خیال آتا ہے تو وہ کچھ تقاضا کرتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ شہر میں لاہور میں آئے ہوئے ہیں، بسم اللہ واقعات دو چار، کوئی شادی ہے، بچے ادھر ادھر، نوکری چوکی کے معاملات ہیں، اللہ کے لیے خود ہی بنفع نفیس کی چیز ہے تو وہ اللہ سے لینا جانتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ سر اور گردن حرام ہی جا رہی ہے جب تک آپ قبول نہ فرماؤ، تو اللہ کو وہ دینے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ اس لیے اگر لینے والا آپ کا مزاج ہو اور دینے والا اظہار ہو تو پھر آپ کے اندر دراڑ ہے، دقت ہو جائے گی۔ تو لہذا اگر آپ اللہ کریم کو کچھ پیش کرنا چاہتے ہو جان سے زیادہ تو وہ بھی پیش کر سکتے ہو۔ اگر جان تک کی چلو گزارا ہو جاتا ہے، جان ہی پیش کرنی ہے تو پھر اب باقی حفاظت کی بات کی، جب تم نہ رہے تو پھر باقی ہمارے یہاں جو ہے وہ کیا رہے، گائے رہے کہ نہ رہے، تو بچڑا رہے کہ نہ رہے، جب مالوں کی رخصت ہو گیا۔ اس لیے اللہ کریم پر جو اعتماد ہے وہ دراصل تقاضا کرنے کے لیے نہیں ہے، پیش کرنے کے لیے۔ تو مومن جو ہے وہ اللہ کو پیش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کہا وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ہے کوئی قرضہ دینے والا؟ اللہ مومن نے سنا کہ اللہ تعالیٰ قرضہ مانگ رہا ہے، بسم اللہ اللہ یہ قرضہ نہیں کیا کسی آدمی، جہاں بھی آپ نے خیال کیا کہ یہ اللہ ہے، اللہ مانگ رہا ہے، آپ کس کے ذریعے مانگ رہا ہے آپ پیش کر دیں۔ اور اگر آپ کا تقاضا مانگنے والا ہے اور اللہ کو آپ دینے والے اینڈ پر ہوتے ہو تو پھر تم عبد ہو، عبد انسان، وہ معبود ہے، عبادت، کبھی بیمار، کبھی صحت، کبھی یہ کبھی وہ، کیونکہ وہاں پر عبد کی اس کے علاوہ اور کوئی مجال نہیں ہے۔ اور اگر کچھ پیش کرنا چاہو تو پھر کہتے یہ ہیں کہ آپ طالب ہیں، تو طالب جو ہے وہ زندگی میں سب سے زیادہ مطمئن اور خوش تب ہوتا ہے جب اس کا محبوب اور مطلوب اس کی کوئی چیز پیش کی ہوئی قبول فرمائے۔ اس لیے آپ کوئی ایسی چیز پیش کرنے کے قابل بناؤ جو قبول ہو جائے۔ ابھی آپ تو لینے کے مزاج سے باہر نکلے، ابھی تو دینے کا وقت آ گیا کہ آپ کیا پیش کر رہے ہو، کیا پیش کروں، یعنی کہ پھر اگر آپ کی یہ بات قبول ہو گئی تو سمجھو کہ آپ کی زندگی کا رخ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کو پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کمال کیا کہ مزاج کے مطابق، کمال لفظ نہیں ہوتا وہاں پر، اور ہی مزاج، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن وہاں معنی اور ہے، محدود نہیں۔ اچھا مدعا یہ ہے کہ جب آپ اللہ کریم کو اس سے کچھ مانگتے ہیں تو مانگتے ہیں آپ وہ چیز جو دنیا میں ملتی ہے۔ میں پھر ایک بات کہ یہ دوہرا رہا ہوں، اگر آپ نے اللہ سے کوئی ایسی چیز دعا کے اندر مانگی جو چیز اللہ کو نہ ماننے والوں کے پاس بغیر دعا کے موجود ہے تو پھر آپ کے لیے اچھی بات نہیں ہے، سمجھ نہیں آئی، بات نکل گئی، سمجھ آ گئی۔ اللہ کریم سے اگر آپ نے اپنی دعا کے وسیلے سے ایک ایسی چیز مانگی یا کوئی ایسی بات مانگی جو اللہ کو نہ ماننے والوں کے پاس
बगैर मांगे मौजूद है तो फिर तुमने क्या मांगा? फिर तुम्हें ईमान ने क्या दिया? वो तो बेईमान के पास भी है जो चीज तुम मांग रहे हो। उनके पास बेटे भी हैं, दौलतें भी हैं, मर्तबे भी हैं, बल्कि फिरौन की तरह बेशुमार दौलत और बेबहा मर्तबा। सिर्फ अल्लाह ही नहीं है ना, बाकी सब कुछ है। और आपके पास सिर्फ अल्लाह ही होना चाहिए, बाकी कुछ की परवाह न करो। आप बात समझ रहे हैं? इसलिए रजा वाले जो होते हैं इनका मिजाज और होता है। ये इसी दुनिया में किसी और दुनिया के लोग हैं, ये बने बनाए जरूर हैं। आप बात समझ रहे हैं? ये अजल से पहले और अबद के बाद रहने वाली दास्तान है। ये इनकी कहानी और है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये दुनिया के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ देते हैं, और जो दुनिया वाले लेते हैं वो दुनिया दार चला। अगर आपको रजा दरकार है, मैंने पहले भी कहा कि रजा के लिए रहनुमाई और तरीके से मिलती है और जगह से मिलती है। आप बात करें रजा का कोई ना कोई हेड होना चाहिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो मुसलमानों के पास रजा के सुल्तान और रजा जो है वो सुल्तान शुहदा सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आपको रजा वहां से मिलनी है। क्या वहां अगर आप ये कहें कि पिटी करें आप, तो जी वाकई इनके साथ आप बात में तो पिटी नहीं है, ये तो उरूज की दास्तान है। तो अल्लाह करीम में खुद कहता है कि देखो तुम लोगों ने साथ बड़ा इंसाफ हो गया, नाइंसाफी हो गई, आपके साथी कोई इंतकाल हो गया, शहीद हो गए, जो साथी नहीं है वो कब तक रहे? मेरा मकसद है कि मैंने तो चीज छोड़ दी, तूने रख के क्या लिया? आप बात में तुझसे चीज छिन गई, मैंने छोड़ दी। छोड़ देने का मकाम है और छिन जाने में तुझे फिर भी मौत भी तेरी दिक्कत वाली हो गई। अब बात समझ रहे हैं? इसलिए साहिबान रजा का किस्सा ये है कि वो अल्लाह करीम के सामने कुछ पेश करते हैं, अल्लाह से मांगते नहीं है। फिर ये नहीं ना शरीयत में हुक्म है मांगने का, उनकी शरीयत और होती है। चाचू का बड़े मौलवी साहब आ गए, क्या है उनकी शरीयत ही और होती है। मुद्दा यह है कि वो देने का मिजाज उनका और है। इसलिए अल्लाह करीम ने उनसे और अंदाज से है कोई मांगने वाला, है कोई देने वाला, कोई पेश करने वाला, और उनका मकाम और है। वो उनके बारे में शेर ये है क्योंकि वो अल्लाह से जो उनको मिलता है उसके बदले में अशिया नहीं मिलती। दुनियादार जब कंट्रीब्यूट करता है अशिया मिलती है। ये बात समझाइए। दुनियादार ने ये चीज अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी, दुनियादार खैरात के तौर पर, सदकात के तौर पर, और उसको इसके बदले कुछ वाकयात मिले, कुछ अशिया मिले। अशिया ठोस 3 डायमेंशनल कसीफ और शय जो मौजूद है वो मिले। और जो अल्लाह की रजा पर चलने वाला है, अल्लाह के इशारों पर चलने वाला है, उसको सैक्रिफाइस कुर्बानी करने के बाद जो चीज मिली है वो सिर्फ जलवा है। आवाज वो सिर्फ जलवा है, और जलवे से पहले और वो जानता है कि जलवा जब भी आएगा तो वजूद हस्ती नहीं रहेगा। अल्लाह का जलवा तो वजूद हस्ती कहाँ रहेगा? इसलिए वो वजूद हस्ती को लामौजूद करने के लिए हम वक्त मसरूफ रहता है और तैयार रहता है, क्योंकि उसे आना है मैं बना रहा हूं जो आशियां मैं बना रहा हूं जो आशियां इसे बर्फ बन के जला भी दे, मेरी कायनात निसार हो, कभी मेरे उजड़े वतन में आ।